سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اسپاٹر۔ یہ سنائپر کے سلسلے کا پارٹ 2 ہے اور آپ سن رہی ہیں اسپاٹر کی قسط نمبر 22۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ رات کو وقفے وقفے سے آنکھ کھلتی رہی مگر کسی مداخلت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ صبح کی اذان سن کر آنکھ کھلی۔ کسی قریبی مسجد سے بلند ہونے والی اذان کار کے شیشے بند ہونے کے باوجود واضح انداز میں سنائی دے رہی تھی۔ الحمدللہ میں اس حالت میں تھا کہ نماز پڑھ سکتا۔ انڈیا میں مسلمانوں کی کثیر تعداد موجود ہے اور میرے نماز پڑھنے پر کسی کا مشکوک ہونا نہیں بنتا تھا۔ کمبل سے سر نکال کر میں نے انگڑائی لی اور جو ہی ونڈ سکرین پر نگاہ پڑی تو حیران رہ گیا کیونکہ مل گجے اجالے میں اس پر کاغذ چپکا نظر آ رہا تھا۔ کیبن کی بتی جلا کر دیکھا اور اچھل پڑا کیونکہ وہ میرے لیے پیغام تھا۔ سنگم نگر 3 گلی مکان نمبر 7 میں تمہاری ساتھی قید ہے۔ ایسا پیغام بھیجنے والا یقیناً کوئی دوست ہی تھا اور انڈیا میں میرے دوست صرف پاکستانی جاسوس ہی ہو سکتے تھے۔ باہر نکل کر میں نے ونڈ سکرین سے کاغذ کھینچا۔ ساتھ میں ایک چھوٹا سا رکا اور بھی نظر آیا جس پر مزید تفصیل موجود تھی۔ مکان میں اس وقت 3 سے 4 افراد موجود تھے۔ دروازے پر چوکیدار بھی متعین تھا۔ چوکیدار کے پاس رائفل اور اندر موجود افراد کے پاس پستول موجود تھے۔ ایسی چند ضروری باتیں تحریر کر کے سب سے نیچے آپ کا خیر خواہ لکھا تھا۔ ایک لمحے کو لگا یہ دشمن کی طرف سے مجھے جال میں پھانسنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے، مگر فوراً ہی یہ خیال رد کرنا پڑا کہ انہیں اتنا لمبا کھٹراگ پھیلانے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ جب انہوں نے مجھے پہچان ہی لیا تھا تو گھیر کر پکڑ لیتے۔ یقیناً یہ میرے خیر خواہوں ہی کا کام تھا اور اس میں بھی شک نہیں کہ میں ان کی نظر میں بہت پہلے سے تھا، لیکن میرے قریب آنے پر انہیں پکڑے جانے کا اندیشہ تھا۔ کوئی یہ گمان بھی کر سکتا ہے کہ وہ مجھے بتانے کے بجائے لورا کو خود بھی چھڑا سکتے تھے، لیکن ایک حقیقت جان لیں کہ جاسوس لڑائی بھڑائی کے معاملے میں عموماً گئے گزرے ہوتے ہیں۔ بس اسلحے کا واجبی سا استعمال اور تھوڑی بہت ہاتھا پائی کرنے کی اہلیت ہوتی ہے۔ شاذ ہی کوئی جاسوس اچھا لڑاکا اور اسلحے کا بہترین شناور ہو، ورنہ ان کا کام لڑنا بھڑنا نہیں، دشمن ملک کے خلاف خبریں حاصل کرنا ہوتا ہے۔ البتہ دہشت گردانہ کارروائیوں اور کسی کو ٹھکانے لگانے یا چھاپا گھات لگانے کے جو افراد سرحد پار کرتے ہیں وہ اچھے کمانڈو ہوتے ہیں۔ لوگ عموماً کمانڈو اور جاسوس ہی میں فرق نہیں کر پاتے، بلکہ بعض تو ایسے ہیں جو ہر فوجی کو کمانڈو، جاسوس اور سنائپر سمجھتے ہیں۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس اتنا سمجھ لیں کہ یہ تمام علیحدہ علیحدہ شعبے ہیں اور ان تمام میں سنائپر ہر فن مولا ہوتا ہے کیونکہ اسے جاسوسی بھی کرنا پڑ جاتی ہے، کمانڈو کی طرح لڑائی بھڑائی بھی سکھلائی جاتی ہے اور نشانے بازی تو یوں بھی اس کا اصل کام ہوتا ہے۔ پانی کی بوتل سے وضو کر کے میں نے وہیں پارکنگ میں کپڑا بچھا کر نماز فجر ادا کی۔ اللہ پاک سے کامیابی کی دعا کر کے سنگم نگر کی طرف روانہ ہوا۔ اب ممبئی کو گہرائی میں نہیں تو تھوڑا بہت تو جان گیا تھا۔ مزید معلومات ایک رکشہ ڈرائیور سے لے لی تھی۔ وہاں پہنچنے تک آفتاب طلوع ہو چکا تھا اور ممبئی جاگ گیا تھا۔ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں جانے والے طلباء و طالبات، دفاتر جانے والے ملازم پیشہ خواتین و حضرات اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کا جم غفیر گھروں کو چھوڑ کر سڑکوں پر رواں دواں تھا۔ ایک ایسی دوڑ شروع ہو گئی تھی جو ہر شہر کی روزمرہ ہوتی ہے۔ میں مکان کے سامنے سے گزرا اور سرسری نظر ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر کار پارک کرنے کی مناسب جگہ نظر آئی اور میں کار قفل کر کے نیچے اتر آیا۔ سائلنسر لگا گلوک کوٹ کی جیب میں تھا۔ رات ہونے کے انتظار کرنا مناسب نہیں تھا کیونکہ مجھے لورا کی حالت معلوم نہیں تھی۔ اس بارے میں میرے خیر خواہ نے بھی تفصیل نہیں بتائی تھی۔ اس نے صرف افراد کی تعداد اور دفاعی لحاظ سے چند ضروری باتیں بتائی تھیں۔ سادے الفاظ میں کہیں تو اندر گھسنے کو مجھے چوکیدار پر قابو پانا ضروری تھا۔ درمیانے حجم کے اس مکان کے دائیں اور سامنے کی جانب گلی لگتی تھی۔ بائیں اور عقبی جانب اور مکان موجود تھے۔ گلی میں لوگوں کی آمد و رفت اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں دیوار عبور کرتا۔ بالفرض لوگوں کی آمد و رفت نہ ہوتی تب بھی سب سے بڑا خطرہ تو دروازے پر موجود چوکیدار کا تھا اور مجھے دیوار پر نمودار ہوتا دیکھ کر گولی چلانے کے ساتھ اس کے پاس شور مچانے کا انتخاب بھی موجود تھا، اور اس کے بعد میرے پاس صرف بھاگنے کا چناؤ ہی بچتا۔ چند لمحے سوچ کر میں نے سامنے سے داخل ہونا مناسب سمجھا۔ خطرہ مول لینا میری مجبوری تھی۔ لورا براؤن کے متعلق معلومات نہ ہونے پر تو میرے پاس بہانہ موجود ہوتا، لیکن جب اس کے بارے میں اتنا کچھ پتہ چل گیا تھا
تو مدد نہ کرنا زیادتی ہوتا۔ عارضی ہی صحیح، وہ میری ساتھی تو تھی، اور شکلا کی ہلاکت تک ہمارا فائدہ نقصان سانجھا تھا۔ لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی، لیکن یہ آنا جانا تو پورے دن لگا رہتا۔ مناسب لمحے کا انتخاب کر کے میں نے ہولے سے دروازہ بجایا۔ کون؟ کہتے ہوئے چوکیدار نے ذیلی کھڑکی کھول دی تھی۔ بجلی کی سی صورت سے میں نے پستول اس کی چھاتی پر رکھا۔ ذرا سی غلط حرکت تمہارے سینے میں چھید بنا دے گی۔ کون ہو تم؟ وہ خوف سے ہکلایا۔ اس کی چھاتی پر پستول کا دباؤ بڑھا کر میں نے پیچھے دھکیلا اور اندر گھس گیا۔ ذیلی کھڑکی کو پاؤں سے بند کرتے ہوئے میں اطمینان سے بولا، ہاتھ اٹھا کر الٹے گھوم جاؤ، تم جانتے نہیں کہاں گھسنے کی غلطی کر بیٹھے ہو۔ وہ ابتدائی جھٹکے سے سنبھل گیا تھا۔ اچھا، استہزائی انداز میں کہتے ہوئے میں نے پستول جیب میں منتقل کیا اور جھپٹ کر اس کی گردن دائیں بازو کی گرفت میں لیتے ہوئے مخصوص جھٹکا دیا۔ گردن چھڑانے کو وہ زور سے تڑپا اور پھر ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ امید تھی اس نے گھنٹے ڈیڑھ تک ہوش میں نہیں آنا تھا، لیکن میں نے اسے یوں ہی چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لیا۔ اس کی قمیض سے اس کے ہاتھ پشت پر باندھ کر میں نے ازاربند سے پاؤں باندھے اور شلوار اس کے منہ پر باندھ دی۔ فارغ ہو کر میں نے ذیلی دروازہ کنڈی کیا اور محتاط انداز میں اندرونی عمارت کی طرف بڑھا۔ دروازے کے دائیں جانب گیراج تھا جس میں 2 کاریں کھڑی تھیں، چھوٹا سا صحن اور پھر ڈرائنگ روم کا دروازہ تھا۔ لکڑی کا منقش دروازہ کھول کر میں پستول تانے اندر داخل ہوا، مگر ڈرائنگ روم خالی پڑا تھا۔ بائیں جانب غالباً باورچی خانہ تھا، وہاں کسی کے گنگنانے کی آواز آ رہی تھی۔ باورچی خانے سے ملحق کھانے کا کمرہ تھا، اس کے ساتھ ایک خوابگاہ بنی ہوئی تھی جس کا دروازہ بند تھا۔ خوابگاہ اور کھانے کے کمرے کے درمیان سیڑھیاں اوپر کو جا رہی تھیں۔ میرے قدم باورچی خانے کی جانب اٹھ گئے۔ وہ چولہے کی جانب متوجہ تھا اور دروازے کی جانب اس کی پیٹھ تھی۔ دروازے سے اندر ہوتے ہی میں نے زکن بھری، اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا یا کچھ سمجھنے کے قابل ہوتا۔ میں نے پستول کو سائلنسر سے پکڑ کر مضبوط دستے سے اس کے سر کی سختی کا اندازہ کیا۔ اوغ کی آواز سے وہ لہرا کر نیچے گرنے لگا، مگر اسے فرش پر گرنے سے پہلے میں نے تھام لیا تھا۔ وہ انڈا فرائی کر رہا تھا۔ توے کو چولہے سے اتار کر میں نے نیچے رکھ دیا کہ انڈا جل کر بدبو پیدا کر سکتا تھا۔ کچھ لوگوں کی قوت شامہ بہت تیز ہوتی ہے، ایسا کوئی نمونہ جائزہ لینے کو ادھر جھانک سکتا تھا۔ پلیٹ میں 1-2 اور انڈے بھی تیار پڑے تھے، یقیناً وہ تمام کا ناشتہ تیار کر رہا تھا۔ اسے بھی چوکیدار کی طرح باندھ کر میں نے باورچی خانے کا دروازہ باہر سے بند کیا اور خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ خوش قسمتی سے دروازہ مجھے کھلا ملا، مگر اندر کوئی موجود نہیں تھا۔ باہر نکل کر میں محتاط انداز میں سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور دبے قدم اوپر چڑھنے لگا۔ نصف سیڑھیاں ہی طے کر سکا تھا کہ ایک شخص پکارتا ہوا سیڑھیوں کے سرے پر نمودار ہوا۔ سنیل، کتنے گھنٹے لگ جائیں گے؟ اس کے نیچے جھانکتے ہی میں سامنے تھا۔ کون ہو تم؟ بآواز بلند کہتے ہوئے اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ہتھیار نکالنا چاہا۔ ہلکی سی ٹھک کے ساتھ اس کے سر میں روشن دان کھل گیا۔ اسے زخمی کرنے پر اکتفا کر کے میں خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ دھڑام سے نیچے گرتے ہوئے وہ ایڑیاں رگڑنے لگا۔ سریش، کیا بات ہے؟ ایک اور آواز ابھری۔ میں زکن بھر کر اوپر پہنچا۔ اسی وقت ایک شخص دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے پیچھے مڑ کر چھلانگ لگانا چاہی، مگر گلاک کی گولی اسے مہلت دینے پر تیار نہیں تھی۔ ایک اور ٹھک نے اسے اوندھے منہ گرا دیا تھا۔ اس منزل پر 3 کمرے ایک گولائی میں بنے تھے۔ درمیان میں حال نما خالی جگہ ڈرائنگ روم اور ٹی وی لاؤنج وغیرہ کا کام دے سکتی تھی۔ وہاں گہرے سبز رنگ کا قالین بچھا کر صوفہ سیٹ رکھے گئے تھے۔ میں بھاگ کر کھلے دروازے کی طرف بڑھا۔ ایک لمحہ دروازے پر ٹھہر کر میں نے سماعتوں سے اندر کی سونگن لی اور پھر ایک دم سامنے ہو کر دوبارہ دیوار سے ٹیک لگا لی، مگر اس سرسری نظر میں کمرہ خالی نظر آیا۔ لمحہ بھر ٹھہر کر میں زکند بھر کر اندر گھسا اور چابک دستی سے گھوم کر پورے کمرے کا جائزہ لے ڈالا، مگر کمرہ خالی تھا۔ غسل خانے میں بھی جھانکا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ میں چوکیدار سمیت 4 بندوں کو ناکارہ کر چکا تھا اور میرے خیر خواہ کے بقول وہاں 3 سے 4 افراد ہی موجود تھے۔ باہر نکل کر میں نے بقیہ 2 کمروں کا جائزہ لیا۔ دونوں کا دروازہ باہر سے قفل تھا۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر مزید اوپر پہنچا۔ چھت پر صرف ایک کمرہ بنا تھا، اس کے سامنے تھوڑا سا برآمدہ اور باقی چھت خالی تھی۔ البتہ مکان کی چھت کی 3-4 فٹ کی 4 دیواری بنی تھی۔ چھت والے کمرے کو بھی باہر سے کنڈی کیا گیا تھا۔ میں نے دروازہ کھول کر اندر جھانکنا مناسب سمجھا، مگر کمرہ خالی نظر آیا۔ میں نیچے اترا۔ مقفل دروازوں کی چابیاں مجھے ایک لاش کی جیب سے مل گئی تھیں۔ پہلا کمرہ خالی پڑا تھا، البتہ اس کی سجاوٹ و آرائش میں مبالغے سے کام لیا گیا ہے۔ یقیناً کمرہ کسی خصوصی شخصیت کے لیے تھا۔ گو سامان تو وہی تھا جیسا کسی بھی اچھی خوابگاہ کا ہو سکتا ہے، لیکن سامان کا معیار بہت عمدہ تھا۔ جہازی حجم کا ڈبل بیڈ جو خصوصی طور پر بنوایا گیا تھا، قیمتی صوفہ سیٹ، اعلیٰ معیار کے دروازے و کھڑکیوں کے پردے،
اے سی، فریج، دبیز قالین جس میں پاؤں دھنستے ہوئے محسوس ہوں۔ دروازے کی بغل میں لگی سنگھار میز پر خوشبو، کریم، لوشن، باڈی سپرے وغیرہ درجنوں کی تعداد میں دھرے تھے۔ چھت کی عمدہ سیلنگ کر کے خوبصورت نقش و نگاری کی گئی تھی۔ سرسری نظر دوڑا کر میں باہر نکل آیا۔ اب آخری کمرہ باقی تھا اور لورا براؤن کو وہیں ہونا چاہیے تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی میں نے اطمینان کا گہرا سانس لیا تھا۔ کمرہ ہر قسم کے سامان سے عاری تھا، بس فرش پر قالین بچھا ہوا تھا اور اس پر لورا براؤن بندھی ہوئی پڑی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس طرف متوجہ ہوئی، مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کے ہونٹوں سے مسرت بھرا ریجا نکلا تھا۔ کیسی ہو کیپٹن؟ مسکراتے ہوئے میں قریب ہوا اور چاقو سے اس کی بندشیں کاٹنے لگا۔ مجھے کیسے ڈھونڈا؟ اس کے چہکتے لہجے میں جستجو پوشیدہ تھی۔ اگر سوچتی ہو ڈیٹ کا وعدہ کر کے چھپ جاؤ گی تو ایسا ممکن نہیں، شرارتی لہجے میں کہتے ہوئے میں اس کی بندشیں کاٹ کر پیچھے ہٹا۔ وہ اٹھتے ہوئے ایک دم مجھے لپٹی اور وارفتگی بھرے لہجے میں مستفسر ہوئی، سچ میں میرے ساتھ ڈیٹ پر جانا چاہتے ہو؟ نہیں تو مذاق کر رہا تھا۔ میں گھبراتے ہوئے اس کی گرفت سے نکلا۔ اس کا نکرئی کہکہا بلند ہوا، جانتی تھی ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ میں نے اسے خطرے سے آگاہ کیا، گپ شپ بعد میں ہوتی رہے گی، فی الحال ہم خطرے کی حدود میں ہیں۔ بلکہ سچ کہوں تو مجھے معلوم ہی نہیں تمہیں پکڑنے والے کون ہیں۔ یہاں تک کیسے پہنچے؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی تھی۔ کسی خیر خواہ نے رہنمائی کی ہے، کہتے ہوئے میں نے جیب سے رکا نکال کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ کیسے پڑھوں؟ اردو میں لکھے رکے کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے اس نے حیرانی ظاہر کی۔ معذرت خیال نہیں رہا تھا، نادم انداز میں کہتے ہوئے میں نے چٹھی واپس لے لی۔ اس نے اشتیاق ظاہر کیا، آپ خود پڑھ کر سنا دیں۔ کچھ لوگ چھپ کر میری نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اپنی حفاظت کے خیال سے وہ سامنے نہیں آنا چاہتے۔ البتہ پیغام بھیج کر میری رہنمائی کر دی اور میرے خیال میں اتنا کافی ہے۔ مگر وہ ہیں کون؟ لورا کی حیرانی برقرار رہی۔ دروازے کی طرف مڑتے ہوئے میں نے منہ بنایا، تمہیں اندازہ نہیں؟ وہ میرے پیچھے قدم بڑھاتے ہوئے بولی، گویا ممبئی میں پاکستانی جاسوس موجود ہیں۔ میں اطمینان سے بولا، ممبئی میں اسرائیل کی موساد، امریکہ کی CIA، روس کی KGB وغیرہ وہ بھی موجود ہوں گے۔ شاید میرا سوال برا لگا، وہ افسردگی سے بولی۔ تیزی و احتیاط سے سیڑھیاں اترتے ہوئے میں ہنسا۔ احمقانہ سوال کا اور کیا جواب دیتا؟ غلطی سے کام تو آ جاتے ہو مگر احسان اتنا جتلاتے ہو کہ آئندہ کو تمہاری مدد لینے سے توبہ کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اسے جواب دیے بغیر میں باورچی خانے میں گھسا۔ سنیل نامی شخص اب تک بے ہوش تھا۔ اس کے سر پر میں نے پانی کا جگ الٹا دیا۔ ہڑبڑاتے ہوئے اس نے آنکھیں کھول دی تھی۔ تبھی لورا براؤن کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑی، تیش بھرے انداز میں قریب ہوئی اور ہونٹوں پر پھول بکھیرتے ہوئے اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ گالیاں بکنے میں وہ یوں بھی ماہر تھی۔ مجھے اندازہ کرنے میں دیر نہ ہوئی کہ سنیل لورا براؤن کے ساتھ نازیبا حرکات کا مرتکب ہو چکا تھا۔ تبھی وہ شعلہ بنی ہوئی تھی۔ نامعلوم سنیل کو انگریزی کی اتنی گہری اور دقیق گالیوں کا ادراک ہو بھی رہا تھا یا نہیں۔ البتہ لورا براؤن کی ٹھوکریں گالیوں کی عمدہ تشریح کو کافی تھیں۔ وہ بیچارہ کرتا بھی کیا؟ جب اتنی خوبصورت اور پرکشش لڑکی قابو میں آئے تو کمزور کردار مردوں کا ہاتھوں پر اختیار نہیں رہتا۔ اس کی خاطر مدارات کرو، میں دوسرے کو لے آؤں؟ لورا براؤن کی اشتعال انگیزی میری نظر میں جائز تھی، اس لیے اسے کھلی چھوٹ دے کر میں باہر نکل آیا۔ چوکیدار کو ہوش آ چکا تھا، جسم کو جھٹکے دیتے ہوئے وہ خود کو آزاد کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اوں اوں کر کے باضابطہ احتجاج کرنے لگا۔ میں نے پاؤں کھول کر آزار بند اس کے جکڑے ہوئے ہاتھوں پر باندھا اور قمیض کھول کر اس کا لنگوٹ باندھ دیا، ورنہ پہلے تو وہ مادرزاد برہنہ پڑا تھا۔ اب بغیر چوں و چرا کیے آگے بڑھو، ذرا سی غلط حرکت تمہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ پستول کی نال سے میں نے اسے اندر کی طرف ٹہوکا دیا۔ وہ مرے مرے قدموں سے چل پڑا۔ لورا سنیل کو گھسیٹ کر ڈرائنگ روم میں لے آئی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف و ہراس چھایا ہوا تھا۔ سامنے کے 2-3 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آ رہے تھے، ناک سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ یقیناً لورا نے اس کی اچھی خبر لی تھی۔ میں نے چوکیدار کے منہ سے کپڑا کھولا اور دونوں کو اکٹھا بٹھا دیا۔ شروع ہو جاؤ۔ نشست سنبھالتے ہوئے میں نے پستول کی نال لہرا کر حکم دیا۔ سنیل ہکلا کر بولا، کیا تم اچھا نہیں کر رہے؟ جانتے نہیں ہم کون ہیں؟ چوکیدار نے دھمکی دی۔ اس نے تمہیں نہیں چھیڑا تھا؟ میں نے مسکراتے ہوئے لورا کو دعوت دی۔ چھیڑنا معنی نہیں رکھتا۔ نشست چھوڑتے ہوئے وہ چیل کی طرح جھپٹی اور چوکیدار کو ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ 2-3 لمحوں میں چوکیدار کی اکڑ فوں غائب ہو چکی تھی۔ لرزتے ہوئے بولا، معاف کر دو پلیز، میں نے تمہیں اغوا نہیں کیا، میں تو ملازم ہوں۔ لورا کی سمجھ میں اس کی بات نہیں آئی تھی۔ میں فوراً بولا، رکو مادام، اگر انہوں نے تفصیل بتانے سے انکار کیا تو پھر تمہیں زحمت دوں گا۔ پھولے ہوئے سانس لیے وہ بیٹھ گئی۔ میں سنیل کو مخاطب ہوا، بغیر کچھ چھپائے سب کچھ اگل دو کہ تم نے کیوں میری ساتھی کو اغوا کیا۔
اس نے تھوڑی اڑی کی لیکن لورا جلد ہی اسے راہ راست پر لے آئی تھی۔ اس کی بند زبان کھلی اور ساری گتھی سلجھ گئی۔ اس نے جو تفصیل بتائی اس کا لب لباب یہ تھا کہ ان کا تعلق ایک مجرم ٹولے سے تھا، اور دلچسپ بات یہ کہ ٹولے کا سرغنہ پولیس کا حاضر سروس تھانے دار تھا۔ اس گروہ کے زیادہ تر افراد جیب تراشی، ڈکیتی، اسمگلنگ، نشہ آور ادویات، موٹر سائیکل اور گاڑی چوری جیسی وارداتوں میں ملوث تھے۔ گزشتہ کل لورا براؤن جس ٹیکسی میں بیٹھی وہ راستے میں خراب ہو گئی تھی، مجبوراً اسے ٹیکسی تبدیل کرنا پڑی۔ بدقسمتی سے اس نے ٹیکسی میں بیٹھتے وقت ماسک چہرے سے ہٹایا ہوا تھا، تبھی اس پر سنیل کی نظر پڑی اور اس نے فوراً پہچان لیا، کیونکہ شکلا کے حکم پر لورا براؤن کی تصویر تمام تھانوں میں پہنچائی گئی تھی تاکہ میرے ساتھ پولیس والوں کو لورا براؤن کو بھی پہچاننے میں آسانی رہے۔ میری تصاویر اور ویڈیو تو خیر ٹی وی چینلز پر دکھائی گئی تھی، البتہ لورا براؤن کا سرسری سا ذکر ہوا تھا، بغیر نام اور تصویر کے ساتھ۔ تھانے دار روندر مترا نے تصویر کی کاپی پولیس والوں کے ساتھ اپنے گروہ کے کارندوں کو بھی دی تھی، کیونکہ لورا براؤن کی تصویر دیکھتے ہی خبیث لٹو ہو گیا تھا۔ وہ ایک عیاش شخص تھا، یہ مکان بھی اس کی عیاشی کا اڈا تھا۔ اس نے اپنے کارندوں کو سارے کام چھوڑ کر لورا کی تلاش پر لگا دیا۔ جو ہی سنیل کی نظر لورا پر پڑی، وہ ٹیکسی کے تعاقب میں چل پڑا، ساتھ ہی اپنے قریبی ساتھیوں کو بھی بلا لیا۔ ساتھی زیادہ دور نہیں تھے اور موٹر سائیکل ان کے پاس تھی۔ انہوں نے سنیل تک پہنچنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ انہیں لورا براؤن کے بارے میں ضروری معلومات معلوم تھیں، تبھی منصوبہ بندی سے اسے شکار بنایا گیا۔ ممبئی کی بھیڑ میں جب تک لورا اپنے ٹھکانے تک پہنچتی، وہ موٹر سائیکل کی سواری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے قریب پہنچ گئے تھے۔ ایک سرخ اشارے پر جب ٹیکسی رکی، سنیل نے عقبی شیشے کے کھلے ہونے کا فائدہ اٹھا کر ایک دم زود اثر بے ہوشی کا سپرے لورا کے چہرے پر کیا اور لورا بغیر مزاحمت کے بے ہوش ہو گئی۔ جب تک ڈرائیور احتجاجی آواز بلند کرتا، سنیل کا ساتھی سریش عقبی سیٹ پر بیٹھ کر ڈرائیور کی پیٹھ پر پستول کی نال ٹیک چکا تھا۔ اس کے بعد وہ آسانی سے لورا براؤن کو اس مکان میں لے آئے تھے۔ اب لورا کی خوش قسمتی تھی کہ تھانے دار دویندر مترا عارضی طور پر ممبئی سے باہر تھا۔ لورا کے ہاتھ آنے کی خبر سنتے ہی روندر نے اسے قید رکھنے کی ہدایت کی۔ اس کی آمد شام تک متوقع تھی۔ آج کی رات وہ لورا براؤن سے اپنی ہوس پوری کرتا اور پھر اسے راہ کے حوالے کیا جاتا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ خبیث ایک رات کافی نہ سمجھتا اور لورا کو چند راتیں مسلسل عذاب کاٹنا پڑتا۔ سنیل اور اس کے ساتھی روندر کے شکار پر ہاتھ تو صاف نہیں کر سکتے تھے، البتہ تھوڑی بہت بےہودگی سے باز نہیں آئے تھے۔ اسی وجہ سے لورا ان پر تپی ہوئی تھی۔ بیچاری یہ نہیں جانتی تھی کہ اصل اذیت سے بچ گئی تھی، جو روندر مترا جیسے ذہنی مریض کے ہتھے چڑھ کر اسے پہنچنی تھی۔ میں لورا کی طرف متوجہ ہوا۔ معلومات تو نچوڑ لیں، اب ان کا کیا کریں؟ اس نے منہ بنایا۔ میرے پلے تو کچھ نہیں پڑا۔ میں نے تفصیل کا نچوڑ اسے بھی بتا دیا۔ نشست چھوڑ کر وہ سنیل کے قریب پہنچی، ایک ہاتھ اس کے سر پر اور دوسرا ٹھوڑی پر رکھ کر مخصوص جھٹکا دیا۔ سنیل اذیت سے ہاتھ پاؤں جھٹکنے لگا تھا۔ وہ نشست سنبھالتے ہوئے اطمینان سے بولی، 2 آدمی ہیں، ایک کا فیصلہ میں نے کر دیا ہے، دوسرا تمہارے ذمہ۔ چوکیدار کا رنگ خوف سے زرد پڑ گیا تھا، تھر تھر کانپتا ہوا بولا، بھگوان کا واسطہ مجھے چھوڑ دو۔ میں نے پوچھا، روندر مترا کو کیا بتاؤ گے یہاں کیا ہوا تھا؟ بھگوان کی سوگند، جو آپ کہیں گے وہی بتاؤں گا۔ وہ قسمیں کھانے لگا۔ لورا کی طرف مڑتے ہوئے میں نے الجھن ظاہر کی، مجھے اس کی ہلاکت کی وجہ نہیں مل رہی۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، کیا چھوڑنا نقصان دہ ہوگا؟ تبھی تو مشورہ کیا ہے۔ اس نے خیال ظاہر کیا، یہ اپنے سرغنہ کو زیادہ سے زیادہ اس واقعے کی تفصیل ہی بتا سکتا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس میں ہمیں نقصان پہنچنے کا احتمال ہے۔ تو پھر اس بیچارے کو کیوں مارا؟ سنیل کی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے منہ بنایا، تمہارے جسم کو چھونے کی اتنی کڑی سزا تو نہیں بنتی تھی۔ اس نے سنجیدگی سے دلیل دی، مجھے چھونے کی سزا یہ پہلے ہی کاٹ چکا تھا، لیکن ایسے افراد معاشرے کا ناسور ہوتے ہیں جن کا علاج کاٹنے کے علاوہ اور نہیں ہو سکتا، جبکہ چوکیدار ایک عام ملازم ہے، وہ براہ راست جرائم میں ملوث نہیں ہے۔ میں نے متفق ہوتے ہوئے کہا، پھر تلاشی لے کر نکلتے ہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چوکیدار کی مشقیں کس کر وہیں پھینکا اور سرعت سے تلاشی لینے لگے۔ روندر مترا کی خوابگاہ میں مضبوط لوہے کی تجوری نظر آئی۔ پستول کی 2 گولیاں ضائع کرنے پر قفل کھل گیا تھا۔ وہاں نوٹوں کی چند گڈیوں کے علاوہ اس کے کافی کالے کرتوتوں کے ثبوت موجود تھے۔ ہم نے رقم قبضے میں کی، ساری دستاویزات ڈرائنگ روم میں لا کر رکھیں اور وہاں موجود شراب کی بوتلیں توڑ کر خوابگاہ کے سامان کو آگ لگا دی۔ الکوہل کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی تھی۔ امید یہی تھی کہ دھواں اور شعلے دیکھتے ہی لوگ متوجہ ہوتے اور آگ بجھانے آتے۔ ایسے حادثات پر میڈیا کے نمائندے سرعت سے موقع پر پہنچتے ہیں۔
اور یوں ڈرائنگ روم کی میز پر موجود روندر کے کالے کرتوتوں کی دستاویزات کسی ایسے کے پاس جانے کی امید موجود تھی جو اسے کھڈے لائن لگا دیتا۔ ہم تیزی سے باہر نکل کر اپنی کار کے پاس پہنچے۔ اگلے چند منٹ میں ہم کھولی کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ لورا عقبی نشست پر بیٹھنے کے بجائے لیٹ گئی تھی۔ 1.5-2 گھنٹوں میں ہم اپنے ٹھکانے پر موجود تھے، جسے گزشتہ کل میں نے غیر محفوظ سمجھتے ہوئے چھوڑ دیا تھا، مگر لورا کی بازیابی کے بعد وہاں رہنے میں بظاہر کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اطمینان حاصل ہوتے ہی میں لورا کو ڈانٹنے لگا۔ تم اتنی غیر ذمہ داری اور حماقت کا مظاہرہ کیسے کر سکتی ہو؟ بہروپ نہ ہونے کے باوجود ماسک اتار کر بیٹھی تھی اور اتنی آسانی سے 2-3 اچکوں کے ہاتھ چڑھ گئیں، گویا گھریلو خاتون ہو۔ ندامت سے سر جھکاتے ہوئے وہ دھیرے سے بولی، غلطی ہو گئی۔ میں تپتے ہوئے بولا، شکر کرو مجھے تمہارے قید خانے کا پتہ چل گیا تھا، ورنہ آج رات جو کچھ ہوتا تم شکلا کی درندگی کو بھول جاتی۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے خاموش رہی، اور ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ وہ ندامت کے اظہار کے ساتھ جوابی طنز سے باز رہی تھی۔ تمہاری شکل ایسی ہے کہ لاکھوں میں بھی پہچانی جاؤ گی۔ مقامی زبان سے بھی ناواقف ہو، ایسے میں زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے نادم پا کر میں نے چند نصیحتیں جھاڑنا ضروری سمجھا۔ مجھے گہری نظروں سے گھورتے ہوئے اس نے قریب آ کر نشست سنبھالی اور میرا ہاتھ تھامتے ہوئے ممنونیت سے بولی، شکریہ ریجا، تمہاری وجہ سے میری جان اور عزت بچی۔ آئندہ ایسی بے پرواہی کا مظاہرہ نہیں کروں گی۔ سب سے پہلے تو تمہارا حلیہ تبدیل کرنا ہوگا۔ نرمی سے اس کی گرفت سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے میں بیگ کی طرف بڑھا اور میک اپ باکس نکال لایا۔ اسے رنگ تبدیل کرنے والی لوشن کو بوتل پکڑا کر میں دوسرا ضروری سامان نکالنے لگا۔ بغیر چوں چرا کیے اس نے لوشن کی شیشی پکڑی اور کوہنیوں تک ملنے لگی، پھر چہرے، گردن اور گردن سے نیچے کا علاقہ جو قمیض سے نظر آ سکتا تھا اس کو بھی سانولا کر دیا۔ میں نے سیاہ لینز اس کی آنکھوں پر چڑھائے، ستواں ناک کو موٹا کرنے کو مخصوص سپرنگ اندر ڈالے، بالوں کو لوشن سے سیاہ کیا، اور لورا نے ایک بار پھر مقامی دوشیزہ کا روپ دھار لیا۔ وہ لوشن اسپرٹ کے استعمال ہی سے صاف ہوتا تھا، پانی، صابن وغیرہ کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ حلیہ تبدیل کر کے اس نے آئینے میں صورت دیکھی اور شرارت سے مسکرائی۔ ریجا، سچ بتاؤ، اس حالت میں خوبصورت لگتی ہوں یا اصل شکل میں؟ میں اطمینان سے بولا، دونوں حالتوں میں نہایت بدصورت۔ اس نے برہمی ظاہر کی، لڑکیوں کو ایسے مذاق بالکل اچھے نہیں لگتے۔ میں ہنسا، مذاق کون کمبخت کر رہا ہے؟ اس نے ہونٹ سکیڑے، کسی بیہودہ سے پوچھنا ہی غلط ہے، تو دھریندر شکلا یا روندر مترا سے پوچھ لیتی۔ بکواس بند کرو، تکیا پھینکتے ہوئے وہ چلائی۔ میں نے فوراً موضوع تبدیل کیا، اچھا مذاق چھوڑو اور آگے کا لایا عمل بتاؤ۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ ہمارا منصوبہ 90% مکمل ہو گیا تھا، نہ تم اس دھوکے باز میجر کی رعایت رکھتے اور نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ میں تلخ ہوا، بکواس نہ کرو، وہ میری بہن ہے۔ اس نے استہزائی انداز میں کہا، منہ بولی، بلکہ نقلی بہن ہے جسے صرف اپنے فائدے اور نقصان سے غرض ہے۔ میں بگڑ گیا۔ اس کا خلوص پرکھنے کو تمہیں کس نے قاضی بنایا؟ وہ اپنی لے میں شروع رہی۔ مشرق کی اہم کانہ روایات دیکھ کر ہنسی آتی ہے۔ میں تپ کر بولا، اور اپنے گریبان میں جھانکنے کو کسی نے منع کیا ہے؟ وہ اپنے موقف پر ڈٹی رہی۔ ہم تمہاری طرح بے وقوف نہیں ہیں کہ فضول اخلاقیات میں اپنے فائدے نقصان کو نہ جانچ سکیں۔ ان فضول اخلاقیات ہی کی بدولت تم عزت و جان بچا پائی ہو۔ وہ بپھر کر بولی، اسے اخلاق نہیں اصول کہتے ہیں۔ اگر تم پکڑے جاتے تو میں بھی تمہیں چھڑانے کی کوشش کرتی۔ ہمارا مشن ایک ہے، میں تمہارے شانہ بشانہ لڑ رہی ہوں۔ را کی میجر اور میرا موازنہ کرنا تمہاری غلط اور اہم کانہ سوچ ہے۔ میں طنزیہ انداز میں بولا، شکلا کو مارنا میرا مشن کب سے ہو گیا؟ اور حب الوطنی کا تقاضا اور اپنے پیشے سے ایمانداری کا تقاضا یہی ہے جو ممتا دیدی کر رہی ہیں۔ اگر انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی نیت سے سرحد عبور کی تو ان کی راہ میں پہلی رکاوٹ میں بنوں گا۔ باقی تمہارا اور ان کا موازنہ نہیں ہو سکتا۔ بلا شبہ تمہارے مقابلے میں میرا ووٹ ہمیشہ ممتا دیدی کو جائے گا۔ اس کا چہرے پر غم و غصہ نمودار ہوا۔ تم میری توہین کر رہے ہو۔ تم مجھے خود اس نہج تک لے آئیں۔ میری بہن کے متعلق بکواس کرو گی تو میں بھی زبان رکھتا ہوں۔ وہ شاکی ہوئی، تو تمہارے نزدیک میری یہ اہمیت ہے؟ جب تمہارے نزدیک میرے پیاروں کی کوئی اہمیت نہیں تو مجھ سے کیوں امید رکھتی ہو؟ ہاں، رکھتی تھی امید، کیونکہ بغیر کسی لالچ و غرض کے تم نے میرا ساتھ دیا، مجھے اتنی اہمیت دی، خیال رکھا، مان دیا، عزت دی، میری خاطر جان خطرے میں ڈالی، نہ کوئی تقاضا کیا، نہ مطلب ظاہر کیا، نہ مجھ پر ہوس بھری نگاہ ڈالی۔ سمجھنے لگی تھی کہ مجھ سے محبت کرتے ہو۔ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی تھی کہ مجھے چاہتے ہو۔ بے شک میں تمہیں نہیں چاہتی، لیکن تمہاری اچھائی
اور ہمدردی نے میرے دل میں بھی تمہاری عزت، وقار اور پسندیدگی بھر دی تھی۔ شکریہ کہ میری آنکھیں کھول دیں۔ پہلے ہی دن واضح کر دیتے تو تمہیں زحمت نہ دیتی۔ سوچا تھا مشن کے اختتام پر تمہارے ساتھ ڈیٹ پر جانا تمہاری خدمت کا معاوضہ ہوگا، مگر میں بے وقوف تھی۔ معذرت ریجا صاحب، آئندہ اپنی جنگ خود لڑوں گی۔ زیادہ سے زیادہ ہار ہی مقدر بنے گی نا، یوں بھی اپنی عزت، دولت اور مقام تو گنوا چکی ہوں، اکیلی جان کا کیا کروں گی؟ اس کی آنکھوں میں نمی نمودار ہوئی اور نشست چھوڑ کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ یقیناً اسے لا علمی میں رکھنا میری حماقت تھی۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ شکلا کے خلاف اس کی مدد میں اپنی غرض سے کر رہا ہوں تو وہ دل میں کبھی غلط فہمیاں نہ پال لیتی۔ انڈیا میں اس کی حیثیت ایک بے یار و مددگار لڑکی کی سی تھی، اور میری مدد کو کوئی دوسرا رنگ دینا اتنا بھی غلط نہیں تھا۔ یوں بھی عورت کی فطرت میں ہے کہ کوئی اسے توجہ کے قابل جانے اور مدد پر کمر بستہ رہے تو اس کے دل میں لطیف جذبات پال لیتی ہے۔ یہ تو شکر تھا کہ اس نے اپنی محبت کا اعتراف نہیں کیا تھا۔ 1 منٹ لورا۔ صورت سے قریب پہنچ کر میں نے اس کی کلائی تھامی۔ میری آخری بات سن لو پھر چلی جانا۔ کوئی ضرورت نہیں، گلوگیر لہجے میں کہتے ہوئے اس نے کلائی چھڑانا چاہی۔ میری طرف دیکھو۔ میں نے کندھوں سے پکڑ کر رخ اپنی جانب موڑا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی نکلنے کو بے تاب تھی۔ سچ بتاؤ، کیا 2 بیویوں کے ہوتے ہوئے میرے پاس کسی سے محبت کی گنجائش ہے؟ میں نے مزاحیہ انداز اپناتے ہوئے اسے ہنسانا چاہا۔ زخمی نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے اس نے سر جھکا لیا تھا۔ آؤ تمہیں حقیقت بتاؤں کہ شکلا کے خلاف کیوں تمہاری مدد کی۔ اس کے کندھوں پر بازو رکھ کر میں دوستانہ انداز میں چلاتے ہوئے چارپائی تک لایا، ساتھ بٹھا کر اس کا ہاتھ تھاما اور پیار سے سہلاتے ہوئے بولا، میری انڈیا آمد کا مقصد شکلا کو انجام تک پہنچانا ہے۔ قدرت نے ہمیں اکٹھا کر دیا۔ بلا شبہ تمہارا ساتھ بہت قیمتی اور مفید تھا۔ ایک سنائپر کا بغیر کسی معاوضے و اجرت کے میسر آ جانا ایک نعمت سے کم نہیں، تبھی تمہیں اتنی اہمیت دی، عزت دی اور خیال رکھا۔ اس میں تمہارے لڑکی ہونے یا خوبصورت و پرکشش ہونے کی کوئی وجہ شامل نہیں۔ البتہ تمہیں چھیڑنے کو کبھی کبھار مذاق کر لیتا کہ 2 دوستوں کے بیچ ایسی گپ شپ چلتی رہتی ہے، ورنہ ایمان سے بتاؤ، کبھی میرے اعتبار سے کوئی ایسی خواہش چھلکتی نظر آئی جس سے شبہ پڑے کہ تم سے جسمانی تعلقات کا تمنائی ہوں؟ وہ غیر یقینی سے بولی، جھوٹ نہ بولو، شکلا سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ شکلا کے کردار پر بات کرنا یقیناً وقت کا ضیاع ہوگا۔ تم اسے قریب سے دیکھ چکی ہو اور پرکھ چکی ہو۔ یہ خبیث کافی عرصہ کشمیر کے محاذ پر تعینات رہ چکا ہے۔ وہاں اس کے مظالم کی فہرست بہت طویل ہے، اور مجھے ایک مجاہد ہی نے اس کے خلاف کام کرنے کی درخواست کی ہے۔ میری یہاں آمد میں پاکستانی سرکار کی منشا یا ضرورت شامل نہیں، بلکہ اسے تم کسی کا ذاتی بدلہ لینے کی خواہش سمجھ سکتی ہو۔ میرے ساتھ ایک مددگار بھی آیا تھا جو ایک حملے میں شہید ہو گیا۔ اس کے بعد میں اکیلا تھا۔ تمہارے ساتھ کو خوش قسمتی جانا، بس اپنا مشن خفیہ رکھنے کو حقیقت چھپائے رکھی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ پکڑے جانے پر تم ذرا سے تشدد پر سب کچھ اگل دو۔ اپنے اللہ کی قسم کھاؤ کہ تم سچ کہہ رہے ہو۔ میں خلوص دل سے بولا، اللہ پاک کی قسم، میری انڈیا آمد میں شکلا کا خاتمہ بھی شامل ہے۔ وہ مشکوک لہجے میں بولی، بھی کا کیا مطلب؟ شکلا کی موت کے بعد ایک اور کام بھی کرنا ہے، مگر اس کے بارے میں جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں۔ اس کے چہرے پر مسرت ابھری۔ میری پیٹھ پر مکہ مارتے ہوئے وہ چلائی، دھوکے باز، مجھے الو بنائے رکھا۔ میں نے شرارتی لہجے میں کہنا چاہا، وجہ تمہیں پتا ہے، میرا مطلب ڈیٹ۔ میرا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ ممنونیت سے بولی، اعتماد کرنے کا شکریہ ریجا، اور وعدہ کرتی ہوں شکلا کی موت کے بعد تم دوسرے مشن میں مجھے شانہ بشانہ پاؤ گے، اور ہاں، مجھے تمہاری دوستی پر ہمیشہ فخر رہے گا۔ تو اب اگلا لائے عمل طے کرتے ہیں۔ میں نے اسے موضوع کی طرف گھسیٹا۔ وہ اپنی چارپائی کی طرف بڑھ گئی۔ کمبل لپیٹ کر اس نے تکیے پر کونی ٹیکی۔ کرن چاولہ کو دوبارہ گھیرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تمہاری باجی ہر وقت تو اس کے ہمراہ نہیں ہوتی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اب دفتر کے علاقے میں اسے گھیرنے کا خیال ایسے ہی بھول جاؤ جیسے SR1 کی درستی کا خیال دماغ سے نکال چکی ہو۔ کرن چاولہ جیسا خبیث بار بار قابو میں نہیں آیا کرتا۔ باقی اسے کوئی دشمنی تو ہے نہیں کہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جائے۔ لورا پوچھنے لگی، کیا اسے ہمارے مقصد کی سنگن ہو گئی تھی؟ نہیں، اب تک ہم نے دستاویزات کی بات نہیں چھیڑی تھی۔ کوئی ماہر قفل شکن ڈھونڈ کر اس کی تجوری کھولنے کی کوشش کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایسا ماہر کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ اور پھر اس کے دفتر کا رخ کرنا بھی تو خطرے سے خالی نہیں۔ اگر تجوری میں شکلا کے خلاف ثبوت موجود ہیں تو یقیناً تجوری کی حفاظت سے وہ غافل نہیں ہوگا۔ لورا نے احتجاج کیا، تم مفروضوں پر بات کر رہے ہو۔ ایسا بس تمہیں لگتا ہے مدام، ورنہ یقین کرو، شکلا کے خلاف ثبوت جمع کرنے کے بارے میں
کرن چاولہ نے 1000 بار سوچا ہوگا، اور اکٹھے کرنے کے بعد ان کی حفاظت کا خاطر خواہ بندوبست بھی ضرور کیا ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ پہلے بھی میں نے اسے دور سے گھیرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ وہ پرخیال لہجے میں بولی، ایک اور منصوبہ میرے ذہن میں شروع دن سے ہے، مگر ڈرتی ہوں تمہارے اخلاقیات نہ آڑے آ جائیں۔ میں نے اسے اکسایا، مقصد کے حصول کو کئی اخلاقی قدروں کی قربانی دینا پڑتی ہے، اس لیے تم بے فکر ہو کر پھوٹو، زیادہ سے زیادہ انکار ہی کروں گا نا۔ انڈیا آمد سے پہلے میں نے اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کی تھی۔ شکلا کی ایک کمزوری ایسی ہے جس پر عام لوگوں کی نظر نہیں جاتی، یا اس کے ڈر سے کوئی اس طرف توجہ نہیں دیتا۔ بولتی رہو۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے شہ دی۔ وہ چند لمحوں کے توقف کے بعد بولی، اپنی نواسی پری اسے جان سے پیاری ہے۔ سنا ہے اپنی سگی بیٹی کو اس خبیث نے خود قتل کروایا تھا، بعد میں پچھتاووں کی لپیٹ میں آ گیا اور کفارے میں بیٹی کی محبت نواسی کی طرف منتقل ہو گئی۔ اگر اسے اغوا کر لیں تو تمام مطالبات منوا سکتے ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ لورا براؤن کا منصوبہ میرے لیے بہت فائدہ مند تھا، نہ جانے میرا دھیان پہلے اس طرف کیوں نہیں گیا تھا۔ وہ شرارتی انداز میں ہنسی، تم نے بھی اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی تھی، شادی نہ صحیح، شکلا سے بدلہ لینے کو تمہیں پورا موقع دوں گی۔ میں بپھر کر بولا، کیا تمہارے دماغ میں اتنا گند اور غلاظت بھری ہے؟ وہ کھل کھلا کر ہنسی، مذاق کر رہی تھی یار۔ میں چارپائی پر لیٹ کر کمبل میں گم ہو گیا۔ لورا براؤن کا منصوبہ مجھے پسند آیا تھا۔ وہ ندامت سے بولی، اچھا سوری نا، آئندہ ایسا نہیں کہوں گی، اور تم نے خود ہی منصوبہ سننے میں دلچسپی ظاہر کی تھی، اب خفا تو نہ ہو جاؤ۔ میں نے وضاحت کی، اس منصوبے سے کون احمق اختلاف کر رہا ہے؟ تمہاری بکواس پر غصہ آ گیا تھا۔ سچ؟ اس کے لہجے میں تعجب انگیز مسرت تھی۔ تمہیں بہت پہلے یہ تجویز بتانی چاہیے تھی، خواہ مخواہ اتنا وقت ضائع کروایا۔ وہ پرجوش لہجے میں بولی، اب آئے گا مزہ۔ رات کو کھانے کے بعد ہم پرما انصاری کو ڈھونڈنے کا لایا عمل طے کرنے لگے۔ شکلا کی کوٹھی ہم دیکھ چکے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ وہاں پرما موجود تھی، مگر کوٹھی میں داخل ہو کر پرما کو اغوا کرنے کی کوشش کرنا خودکشی کہلائی جاتی۔ 20-25 جنگجو اکٹھے کر لیتے تب بھی حتمی کامیابی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی تھی۔ سب سے بہترین طریقہ ہمیں تعاقب کا لگا۔ پرما زیر تعلیم تھی اور لازماً کالج جاتی ہوگی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ درجن بھر محافظوں کی موجودگی یقینی تھی۔ منصوبہ بنا کر ہم جلد ہی سو گئے تھے۔ اگلے دن صبح سویرے کھولی چھوڑ کر قریبی ہوٹل میں پہنچے اور ناشتہ کر کے شکلا کی کوٹھی کی طرف چل پڑے۔ صبح سویرے ٹریفک بھی کم تھی، تبھی شکلا کی کوٹھی تک زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ کوٹھی کے قریب کوئی ایسی جگہ موجود نہیں تھی جہاں رک کر ہم نگرانی کر سکتے۔ قلعہ نما کوٹھی کی اونچی دیواروں پر چاروں طرف کیمرے نصب تھے۔ کسی بھی کیمرے میں ہماری مشکوک نقل و حرکت دیکھے جانے پر لینے کے دینے پڑ سکتے تھے۔ کوٹھی ایسی جگہ واقع تھی جہاں 3 سڑکیں لگ رہی تھیں۔ اگر کوٹھی کے داخلی دروازے کی طرف جانے والی روش کو چوتھی سڑک تسلیم کیا جائے تو وہ چوراہا بن رہا تھا۔ ہم ایک جگہ رک نہیں سکتے تھے۔ یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ پرما صاحب نے کوٹھی سے نکل کر کس جانب کا رخ کرنا تھا۔ مجبوراً ہم چکر کاٹنے لگے۔ گو ایسا کرنا بھی خطرناک تھا کہ بار بار ایک کار جب کوٹھی کے سامنے سے گزرتی تو کسی کو بھی شک ہو سکتا تھا، لیکن امید تھی ٹریفک کی کثرت نے ہمیں اس خطرے سے محفوظ رکھا، کیونکہ لمحہ بہ لمحہ ٹریفک میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ تیسرا چکر تھا جب کوٹھی کے سامنے گزرتے ہوئے اس کا بڑا دروازہ کھلا، ایک جیپ برآمد ہوئی جس میں 4 افراد سوار تھے۔ اس کے پیچھے سرخ رنگ اور کالے شیشوں والی کار تھی، اور اس کے عقب میں ایک اور جیپ تھی، اس میں 6 افراد بیٹھے تھے۔ ان کا رخ ہم سے مخالف جانب تھا۔ میں نے رفتار بڑھا کر جلد سے جلد یو ٹرن تک پہنچنے کی کوشش کی، مگر ٹریفک اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ میری کوشش کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ جب تک یو ٹرن سے چکر کاٹ کر آتے، مطلوبہ گاڑیاں غائب ہو چکی تھیں۔ ہم اندازے سے چلتے رہے۔ بار بار اشاروں پر رکنے کی وجہ سے ہماری رفتار سست تھی۔ آگے جا کر 2 سڑکیں دائیں بائیں نکل رہی تھیں، جبکہ سڑک سیدھا آگے بھی جا رہی تھی۔ میرا خیال ہے سیدھے چلتے جاؤ۔ لورا کے مشورے پر میں سیدھا نکلتا گیا۔ اگلے چوک پر سرخ بتی پر کار جوں ہی رکی، لورا پرجوش انداز میں چلائی، وہ رہے، دائیں طرف مڑ رہے ہیں۔ میں نے فوراً دایاں اشارہ جلانا شروع کر دیا۔ بتی سبز ہوتے ہی میں نے کوشش کر کے رفتار بڑھائی۔ تھوڑا آگے جاتے ہی عقبی جیپ کے قریب ہو گئے تھے۔ پہچانے جانے کا ڈر نہیں تھا کہ ہمارا حلیہ کافی بدلا ہوا تھا۔ لورا تو بالکل ہی نہیں پہچانی جا رہی تھی، جبکہ مجھے کوئی بہت قریبی ہی پہچان پاتا۔ مزید 10 منٹ بعد گاڑیاں بڑی سڑک سے اتر کر ایک بڑی عمارت کی پختہ روش پر چڑھ گئیں۔ وہ ایک بہت بڑا پرائیویٹ ہسپتال اور ریسرچ سینٹر تھا۔ اسی کے ساتھ میڈیکل کالج بھی تھا۔ میں سیدھا نکلتا گیا کہ اندر جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔
کیونکہ ایک تو ہم نے پرما کو باہر ہی سے اغوا کرنے کا ارادہ کیا تھا، دوسرا اس وقت ان کے پیچھے کوئی دوسری کار نہیں مڑی تھی، اور میں مڑ کر خود کو ان کی نظروں میں نہیں لانا چاہتا تھا۔ ایک ہوٹل کے پاس سے گزرتے ہوئے میں نے پارکنگ کی طرف کار موڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم فیملی کیبن میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ کافی کے ہمراہ کچھ کھانے پینے کے لوازمات کا بتا کر میں مطلب کی بات پر آیا۔ اگلی جیپ میں 4، عقبی میں 6 اور 3 ڈرائیور، یہ ہوئے 13 افراد۔ شاید پرما کے ہمراہ کوئی خصوصی محافظ بھی موجود ہو، یوں ہدف کا دفاع کرنے والوں کی افرادی قوت 14 افراد ہوگی۔ لورا نے کہا، رہائش سے میڈیکل کالج تک کوئی ایسی سڑک نظر نہیں آئی جہاں انہیں سنائپر رائفل کی مدد سے گھیرا جا سکے۔ میں نے لقمہ دیا، کوٹھی سے نکلتے وقت حملہ کرنا بالکل بیکار جائے گا، کیونکہ انہیں آسانی سے مدد مل جائے گی۔ لورا نے تجویز پیش کی، چھٹی کے وقت پارکنگ میں انہیں گھیرا جا سکتا ہے، لیکن ایسی صورت میں چند آدمیوں کی مدد درکار ہوگی، جو میرے خیال میں دھرمو دادا سے مل جائے گی۔ میں نے انکار میں سر ہلایا۔ دھرمو دادا کو اس جنگ میں گھسیٹنے کا مطلب اسے دردناک انجام سے دوچار کرنا ہوگا، کیونکہ اس سے ہماری واقفیت کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ پہلے اگر اس کے پاس ہم سے ناواقفیت کا بہانہ تھا، جو اب نہیں رہے گا، اور شکلا سے ٹکر لینا اس کے بس سے باہر ہے۔ شکلا کے پاس ذاتی، سرکاری اور زیر زمین حلقوں کی طاقت موجود ہے۔ لورا نے دلیل دی، ضروری نہیں کہ وہ خود آئے، اس کے آدمی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ کسی ایک آدمی کی شناخت دھرمو دادا کا انکشاف کر دے گی، اور پھر اس طرح بہت زیادہ ہلاکتوں کا بھی اندیشہ ہے۔ گولی قصوروار و بے گناہ میں تمیز نہیں کیا کرتی۔ اگر یہ سوچ رہی ہو کہ راج کماری پرما کے محافظ جوابی فائرنگ میں لا غرضی برتیں گے، تو میں تمہاری کم فہمی پر افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لورا اپنی تجویز پر ڈٹی رہی۔ دھرمو دادا نہ صحیح، ممبئی تو مجرموں سے بھرا پڑا ہے، رقم خرچ کرنے پر کئی مددگار ڈھونڈے جا سکتے ہیں۔ شکلا کی نواسی کو اغوا کرنے کی جرت کوئی نہیں کرے گا۔ میں متفق نہ ہوا۔ بیرا چائے اور لوازمات کی ٹرے کے ساتھ اندر آیا۔ لورا ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گئی۔ ہم نہایت دھیمی آواز میں گفتگو کر رہے تھے، یوں جیسے دو پریمی سرگوشیاں کرتے ہیں۔ یقیناً بیرے نے بھی ہمارے جڑے سر دیکھ کر یہی سمجھا ہوگا کہ گوشائے تنہائی میسر آتے ہی دو محبت کرنے والے باتوں کی تشنگی مٹا رہے ہیں۔ ہمارے سامنے ٹرے رکھ کر وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اگر انہیں اغوا ہونے والی کے بارے آگاہ نہ کرے تب تو ممکن ہے۔ لورا اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ ممبئی شہر میں انجان افراد پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر دھرمو دادا کو بیچ میں لا کر کسی کو ڈھونڈیں، تب بھی دھرمو دادا تو ملوث ہو جائے گا نا۔ کوئی عام معاملہ ہوتا تو خطرہ مول لیتا، مگر یہاں پرما کا معاملہ ہے۔ شکلا سے کوئی بعید نہیں کہ پاگل پن میں کیا کچھ کر گزرے۔ تو پھر کیا کریں؟ اس نے گیند میرے کوٹ میں پھینکی۔ پہلے کراولی پوری کر لیں، پھر کچھ سوچتے ہیں۔ اب تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ محافظ اس کے ہمراہ کالج کے اندر جاتے ہیں، پارکنگ میں رک جاتے ہیں، یا کچھ ساتھ ہوتے ہیں اور بقیہ باہر بیٹھتے ہیں۔ لورا اسبات میں سر ہلا کر کافی کی چسکی لینے لگی۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد تجویز پیش کی، ہدف کافی مشکل لگتا ہے۔ میرے خیال میں کرن شکلا کے دفتر پر دھاوا بولنا آسان رہے گا۔ میں پرما کو اغوا کرنے کے منصوبے سے نہیں ہٹ سکتا تھا، یہ میرا اصل مشن تھا۔ فوراً دلیل کا سہارا لے کر میدان میں اتر آیا۔ کرن چاولہ کے پاس ایسی دستاویزات کا ہونا جن کے بل بوتے پر شکلا کو آسانی سے دھونس میں لیا جا سکے، ایک ایسی اطلاع ہے جو تصدیق شدہ نہیں، کیونکہ راجپوت دادا نے وہ دستاویزات اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ بالفرض ایسی دستاویزات کا وجود تسلیم کر بھی لیں تو ان کا کرن چاولہ کے دفتر میں ہونا یقینی نہیں۔ ہو سکتا ہے کرن چاولہ نے بعد میں وہاں سے ہٹا دی ہوں، جبکہ پرما بی بی کے ذریعے شکلا کو آسانی سے قابو کیا جا سکتا ہے۔ وہ طنزیہ انداز میں بولی، پہلے تو کرن چاولہ پر حملے کے حق میں اچھل رہے تھے، اب پری کا ذکر آتے ہی ان دستاویزات کے وجود اور اثر ہی کے منکر ہو گئے ہو۔ پرما والی تجویز تم نے بعد میں پیش کی، پہلے پتا ہوتا کہ پرما کے ذریعے شکلا پر دھونس جمانا آسان رہے گا تو میں کبھی بھی کرن چاولہ پر ہاتھ نہ ڈالتا۔ وہ شرارتی انداز میں بولی، تم سچ مچ اس چھوکری پر لٹو تو نہیں ہو؟ میں خفگی سے بولا، اتنے لمبے ساتھ کے بعد بھی میرا کردار تمہاری نظر میں سوالیہ نشان بنا ہے تو تمہاری ذہنیت پر سوائے افسوس کے کیا کر سکتا ہوں؟ وہ نادم ہوئی، اوے ریجا، مذاق کر رہی تھی یار۔ میں برہم ہوا، بیہودہ مذاق کو تمہیں میں ہی ملا ہوں؟ اس نے آنکھیں نکالی، اور تم جو بھی بکواس کرو اجازت ہے؟ کبھی ڈیٹ کی پیشکش، کبھی حقوق زوجیت کی بجا آوری کی باتیں، کبھی شکلا اور روندر مترا کے تانے۔ میں نے فوراً چپ سادھ لی کہ لورا کا احتجاج بجا تھا، مگر وہ میرے جذبات سے ناواقف تھی۔ اصل میں پرما انصاری اپنے والد کی وجہ سے میرے لیے بہت زیادہ مکرم و معزز تھی، لیکن شروعات میں بطور مذاق پرما کو اپنی بیوی بنانے کا کہہ چکا تھا۔
یقیناً میری وہی بکواس اس کی یادداشت میں محفوظ تھی۔ تبھی پرما کا ذکر لے بیٹھتی تھی۔ سوری کہو۔ مجھے چپ دیکھ کر اس نے حکم صادر کیا۔ میں نے برجستہ کہا سوری۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ چلیں؟ میں نے نشست چھوڑی۔ وہ سر ہلاتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ بل چکا کر ہم ہوٹل سے نکل آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم واپس روانہ تھے۔ کے ایچ نارینا ہسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر کی عمارت 5-6 منزلہ اور کافی بڑی تھی۔ سڑک کے جنوب کی طرف 2 رویہ روش ہسپتال کی عمارت کی طرف جا رہی تھی، جس میں آنے اور جانے کی راہ الگ الگ تھی۔ شرقی جانب بہت بڑا کھیل کا میدان تھا، غربی جانب پارکنگ بنی تھی، ساتھ ہی سبزہ زار تھا۔ وہاں پرما کی کار اور اس کے محافظوں کی جیپیں نظر آ گئی تھیں۔ جیپوں میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، نہ ڈرائیور نہ کوئی محافظ۔ میڈیکل کالج کی عمارت ہسپتال سے ملحق ہی تھی۔ لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ ہم مدھم لہجے میں گفتگو کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ میں نے کہا میرے اندازے میں محافظوں کو ہسپتال یا کالج کی کینٹین میں ہونا چاہیے، کیونکہ پرما کا انتظار وہ پارکنگ میں بیٹھ کر نہیں کر سکتے اور نہ کالج میں اس کے ہمراہ بیٹھنے کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ اکیلا محافظ اندر جا سکتا ہے، اور وہ بھی یقیناً کلاس روم سے باہر ہوگا۔ وہ متبسم ہوئی۔ پیش گوئیاں کب سے شروع کر دیں؟ اسے پیشن گوئی نہیں، تجربہ کہتے ہیں۔ وہ مزاحیہ لہجے میں بولی، اپنے پھٹیچر تجربے سے تم برٹش آرمی کے آفیسر کو متاثر نہیں کر سکتے۔ میں ترکی بترکی بولا، آفیسر کسی قابل ہوتی تو اس کا کورٹ مارشل نہ ہوا ہوتا۔ اس نے طنز کیا، تم سے ضرور اختلاف کرتی، مگر میرا اپنا اندازہ یہی ہے۔ مشرقی لوگوں نے محافظ بس خانہ پوری اور دکھاوے کو رکھے ہوتے ہیں۔ میں انتظامیہ کے ایک فرد سے کینٹین کا راستہ پوچھنے لگا۔ 4-5 منٹ کے بعد ہم کینٹین میں تھے۔ اندر پرما کے مسلح محافظوں کو دیکھتے ہی میرے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ وہ جل کر بولی، میں نے بھی یہی کہا تھا۔ میں فخر سے بولا، مگر میرے کہنے کے بعد الحمدللہ اب میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ہمارے سپاہی تمہارے افسروں کے برابر ہوتے ہیں۔ وہ نخوت سے بولی، تمہارے آفیسر بھی ہمارے آفیسرز کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتے، کجا جوان۔ میں اطمینان سے بولا، شواہد کو دیکھو، ہوا میں تیر نہ چلاؤ۔ 3 ڈرائیور اور 10 محافظ تمام یہیں پر موجود ہیں۔ ان سے تھوڑے فاصلے پر نشست سنبھالتے ہوئے وہ دبے لہجے میں بولی، میں نے اندازہ لگایا، مطلب اس کے ساتھ کوئی خصوصی محافظ موجود ہے یا وہ اکیلی ہے۔ لورا نے مشورہ دیا، بہتر ہوگا میڈیکل کالج کے اندر جا کر جائزہ لے لیں۔ چلو، میں کھڑا ہو گیا۔ ہم باہر نکل آئے۔ ایک کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے وہ تیزی سے بولی، رکو، اور غڑاب سے اندر گھس گئی۔ دروازے پر ڈاکٹر وردان سنگھ کا نام اور آگے ڈگریوں کی لمبی قطار لکھی تھی۔ کھڑکی کے شیشے سے چیمبر خالی نظر آ رہا تھا۔ لورا کا اندر گھسنا مجھے حیران کر رہا تھا۔ سوچا شاید ڈاکٹر اس کا واقف کار ہے۔ کھڑکی کے شیشے سے لورا ڈاکٹر کی کرسی کی طرف بڑھتی نظر آئی، اور پھر کرسی کی پشت پر لٹکا ڈاکٹروں کا سفید کوٹ اور میز پر رکھا اسٹیتھوسکوپ اٹھا کر وہ صورت سے باہر نکلی۔ دروازے سے باہر آنے تک وہ کوٹ پہن کر اسٹیتھوسکوپ گلے میں لٹکا چکی تھی۔ میرے ساتھ قدم ملاتے ہوئے وہ مسکرائی۔ امید ہے اب پہرے داروں کے سوالوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اگر اصل حلیے میں آ جاؤ تو ویسے ہی کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ ہماری طرف حکمران قوم سے کچھ پوچھنا گستاخی کے زمرے میں آتا ہے۔ یہی سمجھانے کی تو کوشش کر رہی تھی کہ تم لوگ ہم جیسی ذہانت و عقل نہیں رکھتے۔ میں طنزیہ انداز میں بولا، ذہانت یا چالاکی و مکاری؟ وہ کھلکھلائی، جو بھی سمجھو، لیکن یاد رہے چالاکی و مکاری بھی ذہانت کے بل بوتے ہی پر آتی ہے۔ مکاری کے پیچھے دھوکہ و فریب کار فرما ہوتا ہے، اور ایسی ذہانت تمہیں ہی مبارک۔ ہم کالج کے قریب پہنچ گئے تھے۔ کے ایچ نارینا ہسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر کے کالج اور ہسپتال کی عمارت اکٹھی ہی تھی۔ وہ دروازے پر موجود پہرے دار کی طرف متوجہ ہوئی۔ فائنل کے طلباء آپریشن تھیٹر میں مصروف ہوں تو تمہیں وہاں جانے کی اجازت ہوتی ہے؟ اس کا فصیح انگریزی میں پوچھا ہوا فضول سوال پہرے دار کے سر پر سے گزر گیا تھا۔ وہ ہکلایا، جی میم۔ میں نے طنزیہ انداز اپنایا، اس بیچارے کو کیا پتا، کسی ذمہ دار سے پوچھو۔ تو چلیں۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ ہمارا مقصد بس پہرے دار کے استفسار سے بچنا تھا۔ یوں بھی ہم پاکستان و انڈیا میں نچلے طبقے پر روب جھاڑنے کو انگریزی بولنے سے کوئی عمدہ طریقہ نہیں۔